یہ چھے ہیچنچ بات چھن لبنچ بات کہیں لبو تیل یہ ہیچو. اور جب آپ کو لگے میں نے کچھ حاصل کیا, میں نے کچھ پایا, تب آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں میں ایک کامیاب رائٹر ہوں. آج کی ملاقات آتھر سیریز میں آپ تمام ناظرین کا استقبال. جیسا کہ آپ سب اب اس بات سے واقف ہیں کہ اس سیریز کے ذریعے ہم آپ سے جو ہے کشمیر سے جڑے آتھرز کی ملاقات کراتے ہیں. اور آج جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا نام ہے آصف طارق بٹ, جنہوں نے ایک ناول لکھی ہے. اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کشمیری زبان میں ناول لکھی ہے. ان سے بات کرتے ہیں کشمیری زبان کے حوالے سے, آنے والے وقت میں کشمیر میں کشمیری زبان کا فیوچر کیا ہے, اور اگر کوئی شخص کشمیری زبان میں لکھنا چاہتا ہے تو انہیں کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیا کچھ چیلنجز جو ہیں وہ انہیں فیس کرنے پڑتے ہیں. آصف, بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے اور اسٹوڈیو میں آنے کے لیے. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے مجھے. چونکہ ہمارا فارمیٹ اردو ہے لیکن آپ نے ایک کتاب جو ہے کشمیری میں لکھی ہے, تو ہم دونوں زبانوں کا استعمال کریں گے. جی بالکل, کیونکہ ہماری آڈینس جو ہے زیادہ تر کشمیر کے باہر کی بھی ہے, تو اسی لیے ہم دونوں زبانیں استعمال کریں گے. سب سے پہلے آپ کی کتاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اچھی بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہی ہے کہ آج کی جنریشن بھی جو ہے کہیں نہ کہیں کشمیری پہ توجہ دے رہی ہے اور کشمیری زبان پہ فوکس رکھ رہی ہے. کب آپ کے ذہن میں سب سے پہلے یہ چیز آئی کہ مجھے کتاب لکھنا ہے یا کتاب جو ہے مجھے شائع کرنی ہے؟ یا اس سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ اپنے بارے میں آپ تھوڑا سا پہلے بتا دیں لوگوں کو کہ آپ جو ہیں کس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, آپ کی پڑھائی وغیرہ جو ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے, اور جو ہے رائٹنگ کا پروسیس ہے یہ کب سے شروع؟ جی, میرا نام آصف طارق بٹ ہے, جو کہ آپ نے پہلے ہی بتایا, اور میں رہتا ہوں گاندربل میں. اور میری جو پڑھائی ہے وہی پہ ہوئی ہے, ہائی سیکنڈری لیول, اور پھر میں یہاں امر سنگھ کالج سے گریجویٹ ہوا, اور پھر میری پوسٹ گریجویشن جو ہے وہ سینٹرل یونیورسٹی کشمیر سے ہوئی. تو اگر ادب میں 6th کلاس میں تھا تب میں نے سوچا کہ میں ایک نظم لکھوں گا, کیونکہ یہ کہانی ادھر سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ ریڈیو پہ ایک بار چل رہا تھا, وہ راہی صاحب کی ایک مشہور نظم ہے زند روز نبافت شمارا, جو وجے ملا صاحب نے گائی ہے بہت اچھے طریقے سے. مجھے یاد ہے اس وقت عجیب چیز, میں نے بہانہ مارا تھا کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا, پیٹ درد ہے, اسکول نہیں جاؤں گا. تو یہ گانا جب چلا ریڈیو پہ, میں نے ماں سے کہا کہ یہ دیکھو کیسا اچھا لکھا ہے مطلب اس گانے والے نے. اور یہ مجھے تب تک آئیڈیا کوئی نہیں تھا کہ لکھنے والا الگ ہوتا ہے گانے والا, کیونکہ میں نے کہا 6th کلاس میں پڑھتا تھا میں. میری ماں نے کہا نہیں, یہ جو گانا ہے یہ راہی صاحب نے لکھا ہے, مشہور شاعر ہے. میں نے راہی صاحب کے بارے میں کچھ ڈاکیومنٹریز دیکھی یوٹیوب پہ, وہ یہ سب تھوڑا سا جیسے اپنے طریقے سے سرچ وغیرہ کرتے ہیں. تو تب مجھے شوق ہوا کہ میں ایک نظم لکھوں گا, کہ میں اس میں غزل وغیرہ یہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ کس کو کہتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے, جب میں نے ایک نظم لکھی میں نے اپنے اسکول ٹیچر کو دکھائی, وہ جو ہمیں کشمیری میں پڑھاتے تھے. آپ نے تب بھی کشمیری میں لکھی؟ جی تب بھی تھا. اس وقت سویل میں پنس ٹیچرس تمو دوپک ہے ژےٚ پزی گٮ۪وَن والٮ۪ن سۭتۍ گژھُن. عجیب چیز ہوئی میرے ساتھ, اینڈ آئی فیلٹ ویری ہاں مطلب یہ چھُ اَسہِ کٲشُر پرناوان, یہ چھُ مےٚ وَنان ژٕ پزی گٮ۪وَن والٮ۪ن سۭتۍ گژھُن. اینڈ تٔمۍ کوٚر سُہ سیوٚد کرش سُہ پیپر, اینڈ ہی تھریو اٹ انٹو ڈسٹ بن. وہاں میں نے جب میں گھر آیا میں نے ماں باپ کو بولا کہ ایسا ہوا, تو اسکول ٹیچرس اینڈ ایڈمنسٹریشن واز لائک کہ ٹھیک ہے ہم معافی چاہتے ہیں. اینڈ اگین آفٹر سم ڈیز ایک انسیڈنٹ ہوا کہ مجھے کشمیری بولنے پہ میرے سارے کپڑے نکالے گئے میرے اسکول میں. مجھے ابھی کشمیری زبان کا استعمال کیوں کر رہے, جو میں نے اوپر پہنے تھے کپڑے, جو نیچے پہنے, سب میرے نکالے گئے کپڑے. ہاں, اس کے بعد اسکول میں ایک پوسٹر لگایا گیا کہ جو بھی کشمیر میں بات کرے گا اس کا دن کا 50 روپے فائن کٹے گا. یہ ابھی بھی اسکول میں یہ پوسٹرس لگے ہیں. تب میں نے سوچا کہ یہ عجیب چیز, مطلب پانی اس بہٕ سونچان چھُس ذہنس میں سُہ چھُ کٲشِر پٲٹھی, بہٕ چھُس سونچان کہ بہٕ کِتھ کٔنۍ وَنہٕ یہِ نیٚبرٕ. چلیے ٹھیک ہے, ہمارے اسکول میں بولا جاتا ہے کہ آپ کشمیری میں بات نہ کریں, اردو میں بات کریں, انگلش میں بات کریں. لیکن ییٚلہِ دوستن سۭتۍ بیٚہوان چھُ نفر یا فری ٹائم ہے, آپ کا لنچ ٹائم ہے, یو وونٹ ایکسپیکٹ کہ ژٕ وَنکھ دوستس تمہارے پاس سالن کیا ہے, وہ یہ سب, کیازِ تِمن دۄہن ٲسۍ نہٕ یِم چیٖز کینٛہہ, تِمن اوس سیوٚد کٲشُر. تو اسی بات میں مجھے پکڑا گیا یہ وننس پٮ۪ٹھ کہ ژےٚ کیٛاہ چھُے سیُن. اچھا, اس بات پہ میرے کپڑے نکالے گئے. یہ ایک چیز تھی. یہ آپ کو معلوم ہے یہ کوئی برداشت نہیں کرے گا کوئی بھی پیرنٹ, اور اسکول سے مجھے نکالا گیا جسٹ بیکاز آف دیز تھنگس. پھر میں نے جو دوسرا اسکول ہے اپنا وہاں پہ جوائن کیا تھا, جو ویکلی ایک میگزین میرا, اور یہی وقت نظم یہ اس میگزین میں آیا. کشمیر میں کتابوں کی اشاعت و فروخت کا ایک معتبر ادارہ گلشن بکس 1932 سے میدان عمل میں. کشمیر کی تاریخ ہو یا جغرافیہ, تہذیب ہو یا تمدن, کہانی ہو یا تمثیل, تصوف ہو یا تشخص, ادارہ ایک ہی ہے,
जहां सब कुछ छपता भी है और मयस्सर भी। एक चीज यहाँ एक सवाल बनता है, आपके साथ कश्मीरी बोलने पे या कश्मीरी लिखने में कहीं ना कहीं आपको रोका गया, बिल्कुल, क्योंकि अक्सर जब उस उम्र में ऐसा कुछ होता है इंसान शुवर या तंग दिल गसा, क्योंकि समझ नहीं होती है वैसी। तो क्या आपका दिल तंग नहीं हुआ, डीमोटिवेट नहीं हुए, आपको ऐसा कहीं ये ख्याल नहीं आया कि मैं लिखना छोड़ दूं या मैं कश्मीरी जबान का इस्तेमाल ये आया, बहुत दफा आया ये ख्याल, जब मेरे टीचर ने मुझे बोला कि जैसा पजी गेवन वालन से अख अजीब हिश कत कि अख टीचर अमिस पे तो एक्सपेक्टेशन छो आसान कि नहीं ये अगर मैं आप इनको दिखाऊंगा ये मेरी हौसला अफजाई करेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये जो तालीम का सिलसिला एक अलग चीज है, और ये जो सिलसिला ये आपके लिए, ये आप खुद बनाएंगे, आप पढ़ेंगे, आप जब आप पढ़ेंगे तभी आप लिखेंगे। तो फिर ये जो मोटिवेशन मिली बस किताबों से मिली, हमारे जो बड़े अदीब हैं उनसे मिली। मैंने कभी किसी टीचर से कोई मशवरा नहीं किया है। हाँ, कुछ है ऐसे उस्ताद जिन्होंने मेरी रहबरी की है या कोई किसी जगह हेल्प की है, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पद गई तो बेस स्कूल में छपे यही नज़म, उसके बाद आपकी जिंदगी में कैसे चेंज आया? क्योंकि एक जगह आपको बोला गया कि ये नज़म बिल्कुल बेकार है, दूसरी जगह आपकी इतनी हौसला अफजाई की गई कि वो नज़म जो है स्कूल की मैगजीन में छपती है। तो वो क्या टाइम चेंज था आपकी लाइफ में, वहां से करवट बदली? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब आपकी नज़म, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिखा था, ये टीचर जो पहला टीचर है उसने क्रश करके डस्टबिन में डाली, तो यही नज़म कोई और टीचर लाता है वीकली मैगजीन या कोई भी जो उनके पास था, तो ये आपकी मोटिवेशन देता है कि ना आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक वीक में आपकी एक नज़म आई, दूसरे वीक आप तैयार रखोगे कि नहीं इस वीक में आई थी, अगले वीक में मैं फिर से ट्राई करूंगा। तो ये इसने मुझे काफी मोटिवेट किया इस चीज में। बिल्कुल। उसके बाद कितना वक्त लगा आपको? क्योंकि जैसे हम आज के वक्त में भी देखते हैं लुक्च शेरी करान लुक्च लेखा, मगर शेरी छिन लेखा मायार रिस्पेक्ट की, तो मायार होना काफी जरूरी है राइटिंग में। फिर वो किसी भी जबान की राइटिंग हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कश्मीरी हो, फारसी हो, मायार से वारिया जरूरी। उसके बाद कितना वक्त लगा वो चीज हासिल करने में कि आप उस लेवल पे पहुंचे जहां आपको ये रियलाइज हुआ कि अब जो है मुझे फॉर्मली इस चीज को आगे बढ़ाना? देखिए, मैं आपको कहूंगा कि एक रास्ता है और इस रास्ते पे चलते जाना है, एक मंजिल नहीं है यहाँ। अगर तो इवन फॉर एग्जांपल कोई भी अगर आप देखेंगे बोलेगा कि बड़ा राइटर है, इसके पास इतनी अचीवमेंट्स है, वो है, ये है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक राइटर या कोई भी आर्टिस्ट एक ऐसी राह पे चल रहा है जिसकी कोई मंजिल नहीं। पीछे हिच नहीं चुआ, चल लब नहीं चुआ कि लबो तिल हिचो, और जब आपको लगे मैंने कुछ हासिल किया, मैंने कुछ पाया, तब आपको ये लगता है कि नहीं मैं एक कामयाब राइटर हूँ। पर आपने कहा कि आपको कब लगा कि मैं एक मयार पे जा रहा हूँ? मेरे कुछ उस्ताद थे, फॉर एग्जांपल मैंने ज़रीफ अहमद ज़रीफ से बात की, उन्होंने मेरी बहुत सारी नज़मों या गज़लों में या अफसानों में बहुत सारी गलतियां निकाली, और उन्होंने मुझे बोला कि ना गुबरा इतना सा सज नहीं की, इतना सजी है। और उस चीज से मुझे लगा कि मुझे अभी सीखने की बहुत जरूरत है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने कुछ काम लिखा है या मैंने कुछ काम किया है, उसमें भी मुझे रात को ख्याल आता है या कभी सुबह कभी दिन को ख्याल आता है कि नहीं मैंने इस पैराग्राफ में शायद ये चीज की है, तो ये मुझे सुधारना चाहिए। जब मैं वो चीज देखता हूँ और अपने उस्तादों के पास देखता हूँ, तब वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, ठीक छू। वो नहीं कहते कि नहीं भाई जबरदस्त, वो बोलते हैं ठीक है, चलने लायक है। तो तब मुझे लगता है कि नहीं मेहनत की और जरूरत। हाँ। अब हम आपकी राइटिंग पे थोड़ा बाद में आते हैं। आपने जो चीज कही कि शुरू में आपके साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, जब हम आज के वक्त की बात करते हैं, आज के वक्त में भी अंग्रेजी जबान को जो है काफी तरजीह दी जाती है। चले वो हम समझते हैं कि क्यों दी जाती है, मार्केट लैंग्वेज है, ओवरऑल दुनिया में समझ आने वाली जबान है, तमाम तर लोग जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। एक वक्त तक उर्दू भी काफी बोलते थे लोग, लेकिन आज उर्दू बोलने और उर्दू पढ़ने लिखने वाले भी कम हो गए। बोल तो लेते हैं लोग, लेकिन पढ़ने लिखने वाले उनमें भी कम हो गए। कश्मीरी का हाल उससे भी बुरा है। कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए कश्मीरी जबान सीखना कितना ज्यादा जरूरी है कि एटलीस्ट वो इतना सीखें कि तिमनताई समझूं कि वना क्या शुनाफर। एंड एट द सेम टाइम अगर हम ये चीज नहीं सीखते हैं आज के वक्त में, तो आने वाले वक्त में क्या कुछ परेशानियां हो सकती है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल हम अभी कमरे में बैठे हैं और यहाँ सारे चारों तरफ पर्दे लगे हैं। अगर निबर की सुशबूल करा पानी, आपको अंदर बैठ के क्या लगेगा, बाहर कौन है, तस्वीर क्या आई समझ के सही। लेकिन अगर आप यही आवाज सुनते सुनते बाहर जाएंगे और आप देखेंगे चर चुकरा ये बोल, कितना अजीब लगेगा। बिल्कुल हमारे कौम का हाल ही हो, हमें लगेगा कि चुका मगर आज में क्या चालाक, लेकिन तुम हाल सही।
اور یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ گھر پہ جو ہے ہمارے پیرنٹس ان کی ڈیوٹیز ہیں کشمیری لینگویج جو ہے اس کو اگر ہم 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھیں اردو اور انگریزی آپ کے بچوں کو پڑھایا جائے وہ آپ کے اسکول کی ذمہ داری ہے تہذ ذمہ داری اس پرناوک انگریز اس پرناو اردو یا بیٚیہِ تہِ کینٛہہ اگر تہندس سکولس منٛز سُہ چیز چھُ یہ آپ کی ایک ڈیوٹی بنتی ہے کہ تُہۍ ہیٚچھنٲیِو تُہۍ پرنٲیِو پنٕنۍ شُرۍ کٲشُر برونٛٹھ ٲسۍ ونان نانۍ بٕڈبب اوس آسان تِم ٲسۍ شُرٮ۪ن ونان ول بیٚہہ مےٚ نِش بہٕ ونے دلیٖل وہ سارا کشمیری میں ہوتا تھا. میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں ہم ایک بس میں تھے ایک بار ایک دوست میں اور میرا دوست اور آگے ہماری جو سیٹ تھی ادھر پہ ایک لیڈی تھی اس کی بیٹی تھی ساتھ میں اس نے اس کو بولا ماما مجھے چاکلیٹ چاہیے تو اس نے دیا دوسری مرتبہ بھی مانگا کچھ اس نے دیا ابھی تک ان کی بات چیت صرف اردو میں ہی چل رہی تو تیسری بار اس نے بولا کہ امی مجھے پھر سے چاکلیٹ چاہیے اس نے بولا میرے پاس نہیں ہے ختم ہو اس نے ضد کی نہیں چاہیے اس کی ماں اس کو سمجھا رہی ہے نہیں اور جب ایسا ہوا اس کو لگا کہ اب نہیں دے گی ماں مجھے اس نے بولا اس کو کہ میں کشمیری میں بات کروں گی اگر آپ نے مجھے چاکلیٹ نہیں دیا دھمکی تھی. ہاں تو یہ آپ کے بچوں میں آپ نے خود ذہن میں بٹھا لیا ہے یہ بات اس بات کو کوشر کرن ٹھیک ہاں اگر آپ نے کشمیری کی یہ غلط بات ہے تو اسی لیے اس لڑکی نے بھی سوچا ہوگا کہ اگر میں ماں کو بولوں گی کہ بکرے کوشر پیٹ کا یہ دے دے گی سو ہم نے خود ہی اپنی زبان کو نیچے لایا اس کا سٹینڈارڈ جو ہے وہ کم کر دیا جیسے آپ نے کہا کہ چھُ واریاہ ضروری کہ أسۍ کرو گرس منٛز کوشر أسۍ ہیٚچھناوو پنٕنۍ شُرۍ کٲشُر کِتھ پٲٹھۍ چھِ کران کِتھ پٲٹھۍ چھِ پران کِتھ پٲٹھۍ چھِ لیکھان بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم اپنے سوسائٹی کو اوور آل دیکھتے ہیں آج کے وقت میں بھی اگر میں 4 لوگوں کے بیچ جہاں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں وہاں کشمیری میں بات کروں گا تو کہیں نہ کہیں مجھے اس نظر سے دیکھا جاتا ہے جیسے میں سوسائٹی کا کوئی ایسا حصہ ہوں جو فٹ ان نہیں ہو پاتا ہے نا مطلب جیسے پرانے زمانے میں شیڈول کاسٹ ہوتے ہیں انٹچیبل بن جاتے ہیں وہ چیز چینج کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے آج کے وقت میں کہ کہیں نہ کہیں ہم وہ امپیکٹ بنائیں پازیٹیو امپیکٹ کریں جب ایک قوم نے ذہن میں بٹھا لیا اگر ہسا یم کوشر کور ایسا بندہ ہے کہ کرنی کوشر ورائے کتھ ان کو لگے گا کہ ہمارا ایک گروپ ہے 4 بندوں کا 3 نفر چھِ کران انگریز اردو یا کانٛہہ بدل فارین لینگویج تو بیاکھ نفر چھُ کوشر کران ان کو حقارت یہ باسان حقارت ہش پننہِ جایہِ بالکل لیکن ایسا نہیں ہے ہر کانٛہہ شخص چھُ تیٚلہِ پرزناونہٕ یِوان یہ چھِ اکھ شناخت آسان أکِس قومس ییٚلہِ تٔمۍ سٕنٛز زبان زندٕ آسہِ تہٕ مےٚ چھُ باسان وٕنکٮ۪کِس وقتس منٛز اگر کانٛہہ شخص اگر کانٛہہ گروپ چھُ سُہ چھُ کٲشُر بولان ان کے لیے بڑی بات ہے کیونکہ وہ اپنی پہچان جو ہے وہ زندہ رکھ رہے ہیں اور یہ پہچان زندہ رکھنا ہر کسی شخص کی ریسپانسبلٹی چھِ پکناوٕنۍ یہ برقرار تھاوٕنۍ اگر أسۍ ونو کہ نہ یہ ہسا چھُ کٲشُر کران اس کو دیکھا جائے گا یہ پسماندہ ہیوٗ شخص ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ قوم روزِ ٹھیک کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں جاپانی چھُ بولان تو سُہ گوٚو اصل بالکل چائنا کا اگر چینی میں بات کرتا ہے سُہ تہِ چھُ اصل اگر أسۍ چھِ کران کٲشِر پٲٹھۍ کتھ تہٕ مطلب اَسہِ چھُنہٕ تگان کِہیٖنۍ أسۍ چھِ ان پڑھ تو وہ چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن پہ حاوی ہو جاتی ہے اگر آپ سیکھنا بھی چاہیں گے آج کے وقت میں آپ کو اوور آل سوسائٹی سیکھنے نہیں دیتی ہے آپ کی کتاب پہ بات کرتے ہیں آپ کی کتاب جو ہے ایک ناول ہے اس کا نام خواباً خیالاً ناول اور آپ نے شروع کیا ایک نظم لکھنے سے لکھتے لکھتے آپ نے غزلیں لکھنا سیکھا کہ آپ کو سمجھ آیا کہ کیا چیزیں کیا نیٹی-گریٹیز رہتی ہے غزل میں آپ نے افسانہ نگاری کی لیکن ناول رائٹنگ ایک ڈفرینٹ جانر ہے کافی مختلف ہے باقی چیزوں سے فارمیلٹیز اس میں تھوڑی کم ہے تو ناول رائٹنگ کے حوالے سے پہلے بات کرتے ہیں کتنا مختلف ہے ناول لکھنا ایک غزل سے یا ایک نظم سے اور کیا چیزوں کا خیال جو ہے وہ رائٹر کو رکھنا چاہیے اپنے ذہن میں بیفور رائٹنگ اے ناول اگر اس وچھو نظم یا شاعری کی بات اگر ہم کریں خالص شاعری کی بات شاعری میں کچھ ایسے اصول ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہی کرنے ہیں چاہے فار ایگزامپل اگر آپ ایک غزل لکھتے ہیں آپ کو ایک میٹر دیا جاتا ہے بہر تو یہ ایک الگ سا ایک جانر ہے لیکن اگر ہم افسانے کی بات کریں ایکس حصص میں شما سوئیں ناول آپ نے کہا کہ ناول کیوں اور اس میں کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ ایک ناول اچھی لگے ایک معیار کی ناول لگے پہلی بات ہمارے کشمیر میں اگر دیکھیں سون ادب مطلب ابھی تک جو میں نے دیکھا شاعری پہ زیادہ زور دیا گیا اگر آپ دیکھیں اور نثر یُس چھُ تتھ چھکھ واریاہ کم ترجیح دِژمٕژ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ کم کٲم گٔمٕژ کم گٔمٕژ اور اگر آپ ناولز دیکھیں میں نے خود کشمیری لینگویج میں ہی کشمیری لٹریچر میں ہی پی جی کیا ہے تتہِ اوس اَسہِ سیلبس آسان تتھ منٛز ٲس آسان
4 ناولز اس میں ٹرانسلیشن ہوتی تھی, وودرنگ ہائٹس ہمیں پڑھنی پڑتی تھی کشمیری میں, یا کرائم اینڈ پنشمنٹ اس پہ ہمارا المیہ ناولز ہیں, اور ان میں سے کچھ ناولز رکھی گئی ہیں. میں نے شفیع شوق صاحب کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا کشمیر, شاید ہندوستان ٹائمز پہ, انہوں نے لکھا تھا 2020 کی بات ہے شاید, انہوں نے لکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس اچھی ناولز ہیں سو ایسے 1 درجن ناول, یعنی کہ صرف خالی 12 ناولز ہمارے پاس اچھی ہیں کشمیری زبان, اور وہ 12 بھی ہمارے سلیبس میں نہیں. تو اس نے مجھے تھوڑا سا وہ پرک کیا کہ اگر میں شروعات کروں گا, افسانہ تو میں لکھتا ہوں, کیوں نہ میں کچھ اچھے کیریکٹرز بلڈ کروں, کوئی اچھا پلاٹ تیار کروں اور ایسی منظر کشی لاؤں جو میری آڈینس تک پہنچے, جس کٲشِر ہیکن اپنے تمن باس میری کتاب واریاہ اصل کتاب. میں اگر بات کروں ایک اچھے معیار کی یا کیا لوازمات ہے جو ایک ناول نگار یا افسانہ نگار کو رکھنی پڑیں گی, یہ لگہار ان دا سینس یہ یونیورسل ہونی چاہیے. اگر آپ کشمیری میں بیٹھ کے ناول پڑھ رہے ہیں, یہ آپ کی آڈینس خالی گژھِ نہیں آسٕنۍ یتھ بارڈرس تحت کینٛہہ. اگر امریکہ میں بیٹھ کے کوئی یا چائنا میں بیٹھ کے آپ کوئی بک پڑھے گا, اس کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ میری کہانی لکھ رہا ہے. یہ میں نے اس پہ ایک چیز جو ہے اس پہ تتھ ون بہ خاص خیال تھومت چھُ. اور دوسری بات, اگر ہم دیکھیں لکھنا, ایک اچھا کام لکھنا, اس میں بہت فرق ہوتا ہے. تو یہ جو ناول ہے اس میں بہت سارا کریٹیسزم ملا میرے استادوں سے بھی, یا میں نے جب پبلشر کے ساتھ بات کی تب بھی میں نے شاید 6 بار اپنا سائنوپسس بھیجا ہوگا اور 6 بار ریجیکشن ملا. 7ویں بار مجھے کہا گیا کہ آپ آ جاؤ ہم بات کریں گے. انہوں نے مجھے بولا کہ یہ چینجز ہم لانا چاہتے ہیں, اگر آپ اس پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. تب جا کے ابھی یہ جو ہے مارکیٹ میں فائنلی آئی ہے. میرے کئی سارے سوال رہیں گے اس کے ریلیٹڈ لیکن ایک اور چیز میں پہلے پوچھنا چاہتا ہوں. جیسے میں یہ اکثر جو بھی افسانہ لکھتا ہے ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ افسانہ لکھتے ہیں, یہ ہمیں معلوم ہے کہ فکشن ہے, اپوز سوری, صحیح, بٹ یہ اپوز کوتا ریلیٹ چھُ کران پزس سۭتۍ. اگر میں دیکھوں, اگر اکھ لکھٲرۍ چھُ کانٛہہ چیٖز لیکھان سُہ ہیٚکہِ دٔلیٖل شیپ چینج کٔرِتھ یا وونُن یتھ ونان چھِ, مگر دٔلیٖل چھُ اکھ گراؤنڈ ریئلٹی سوئی روزان. اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل بازار میں بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, گاڑی دونوں کو ایکسیڈنٹ, یہ سمپل سادہ ایک اسٹوری ہے. آپ اس کے ارد گرد کیا بولو گے؟ فار ایگزامپل 2 کیریکٹر اس وچھائیں ہم چیز, میں پہلے ان کی بات کروں گا, یتھُے ایکسیڈنٹ گو آئی ول اسٹارٹ ہے مودا شاید, دس از یہ ہمارے نیچر میں. اور دوسری بات کروں گا کہ ہمیں سچ غلطی, ایکسیڈنٹ کی بات میں نے اٹھائی ہی نہیں, تب جا کے لاسٹ میں پہنچوں گا ایکسیڈنٹ پہ. سر دلیل اس کہ ایکسیڈنٹ گو, اب اس پہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ ایک رائٹر کی ایک امیجنیشن ہے, اور تتھ ونو اس اک آرٹ چھُ, یہ کت کن کری کت کن ہائی, یعنی کہ بات اتنی سی ہے کہ گراؤنڈ روز سے آپ نے کہا کہ ریئلٹی کی کتنی ہے اس میں کہوں گا کہ اگر 7% ریئلٹی بتاوا 10% ریئلٹی میں چینج نہیں کروں گا, جو ہے وہ میں دکھاؤں گا. اب اس میں کیا ایڈیشن کروں گا میں, وہ میری, وہ آپ کی کریٹیوٹی, وہ رائٹر کی کریٹیوٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل. اس کے ساتھ آپ نے آصف یہ کتاب لکھی ہے, یہ کشمیری زبان میں ہے, ہم سب جانتے ہیں, منظر عام پہ بھی آئی, لیکن جیسا کہ ہم یہ چیز بھی سمجھتے ہیں کہ کشمیری بولنے والے کشمیر سے باہر تو ہے نہیں, تو کیا کشمیری لکھنے والے کے لیے ایک لمیٹیشن ہو جاتی ہے, اسے کشمیر سے باہر پڑھنے والے لوگ نہیں ملتے ہیں, اور کتنا ضروری بن جاتا ہے اس کے لیے, یعنی وہ پہلے ایک کتاب کشمیری میں لکھے, بعد میں پھر اس پہ اور محنت کر کے اس کی ٹرانسلیشن کرے تاکہ وہ دنیا کے الگ حصوں میں جا سکے, تو یہ کتنا ضروری ہے اور اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میں آپ کو بولوں گا کہ کشمیر سے باہر کشمیری پڑھنے والے یا لکھنے والے ہیں, لیکن تعداد کم. میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ کا سوال موجود رہے, ونکس اس چلان 18 بیچ, میں خود کشمیری پڑھاتا ہوں آن لائن, ابھی تک میرے کم از کم 400+ اسٹوڈنٹس رہے ہوں گے. ماشاءاللہ. وہ سارے نان کشمیری ہیں اور الگ الگ کنٹریز سے. میرے اسٹوڈنٹس نیوزی لینڈ سے ہیں, ابھی ممبئی سے ہیں, ہماچل سے, اور کچھ اسٹوڈنٹس میرے جرمنی سے ہیں, تو وہ کشمیری سیکھ رہے ہیں. اگر تم ہیچھان چھ بول نہیں مگر سیکھ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ لمیٹیشنز کیا آتی ہیں, اگر میں نے کتاب لکھی کچھ لمیٹیشن دیکھیے لمیٹیشن آتی ہے, مگر اس میں کوشر چھ پران یا لکھان تمس خطر آسانی. لیکن اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سانیو رائٹرو شاید یہ ات مز تھومت سہ تمو شاید نمت سہ سیریسنس کیا کہ اگر میں کام کر پزِ ترجم تھاؤن سے. تو میری جو کتاب کا یہ ٹرانسلیشن ہے وہ ابھی کمپلیٹ ہوا ہے. فہیم احمد میر ہے ان کا نام, میرے ساتھ ہی سینٹرل یونیورسٹی میں تھے, تو الحمدللہ سے ہمارا ٹرانسلیشن جو ہے اس کام کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ جو چیز ہے ایک وسیلہ بنتا ہے کہ آپ کی جو لمیٹیشن ہے وہ ختم کر دیں. لیکن آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ
ٹرانسلیشن ہونا کافی ضروری ہے. یعنی ہمارے یہاں کافی بڑے بڑے شاعر، بڑے معیار کے شاعر گزرے ہیں جنہیں شاید کشمیر سے یا ہندوستان سے باہر لوگ نہیں جانتے ہوں گے، اور ایسا نہیں کہ وہ معیار کے نہیں تھے. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ باہر شاید کشمیری پڑھنے والے ہیں نہیں لوگ. تو اگر وہ انگریزی میں ہوتی، یعنی اگر رومی کی پوئٹری کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی تو شاید ہم وہ نہیں پڑھ پاتے. تو وہ لمیٹیشنز کہیں نہ کہیں اس میں آتی ہیں. کشمیری زبان کے حوالے سے اور ایک چیز اگر دیکھیں تو جب آپ نے کتاب شائع کی، آج کل کشمیری زبان میں کافی کم چیزیں چھپتی ہے، کم چیزیں شائع ہوتی ہے، تو کتنی دشواریاں ہوتی ہے ایک کشمیری رائٹر کو پبلشر ڈھونڈنے کے لیے؟ بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیے، اگر آپ سیلف پبلشنگ کی بات کریں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ نے اپنا کام بھیج دیا، ان کا کام ہے وہ دیکھ لیں گے اور زیادہ بات چیت نہیں ہوگی، آپ کا کام باہر آ جائے. لیکن آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ کام ہی پرن پہ کل ریویوز بھی آئیں گے، اس پہ تنقید بھی ہوگا. یہ آپ خود کو بھیج رہے ہیں مارکیٹ میں. جب آپ کوئی کام مارکیٹ میں لا رہے ہیں یا آپ خود کو بھیج رہے ہیں، تو اگر آپ کو پتا ہے کہ میون معیار کیا چھو، تو آپ جائیں گے نہیں ادھر. پہلی بات میں یہاں پہ یہ چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ سیلف پبلشنگ چیزوں کے خلاف ہوں میں، کیونکہ انہوں نے جو ہے مارکیٹ میں جو ادبی معیار ہے وہ بہت کم کر دیا گیا ہے. تو اسی لیے میں اب اپنی بات کروں کہ میں نے کون سے چیلنج فیس کیے. میں نے جب 2019 میں نے کام سٹارٹ کیا، 2021 میں کام ختم ہوا، اور میں نے بہت سارے لوگوں سے پہلے تھورو ریڈنگ کروائی، گرامیٹیکل ایررز یا سینٹنس ٹھیک ہو چیز، یہ الفاظ غلط تو نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو یہ جب سارا کچھ کلیئر ہو کے آیا، ایک سائنوپسس تیار کیا اور میں نے جو ہے اپنے بہت سارے پبلشرز کو دیا، جیسے میزان تھا، گلشن تھا، یا علی محمد اینڈ سنس تھا. لیکن ان میں سے علی محمد اینڈ سنس زیادہ سیریس تھے اس کام کو لے کے. لیکن پھر بھی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ 6-7 مرتبہ مجھے ان کو سمجھانا پڑا کہ کیوں ہے، کیا ہے، کیسے ہے، اور تب جا کے یہ کام جو ہے ابھی آپ پڑھ رہے ہیں یا دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں. کوئی چیز آسان نہیں ہوتی. بالکل، تو وقت لگتا ہے. بالکل. جیسا آپ نے سیلف پبلشنگ کی بات کی، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. سیلف پبلشنگ میں کئی سارے لوگ جاتے ہیں، کچھ روپے خرچتے ہیں اور ان کی کتاب جو ہے منظر عام پہ آ جاتی ہے. آپ نے بھی یہ بات کہی، یہ بات جو پڑھنے والے لوگ ہیں، ادب سے جڑے لوگ ہیں، انہیں کہیں نہ کہیں معلوم ہوگی. ہاں، کچھ کتابیں ایسی ہیں جو سیلف پبلشڈ کتابیں ہیں اور کافی اچھے معیار کی کتابیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی تعداد کافی کم ہے. تو کیا آج کے وقت میں جہاں ایک رائٹر اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ لکھنے میں گزارتا ہے، پھر اسے اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کے اس کی کتاب جو ہے وہ آپ کو مارکیٹ میں کہیں ملتی ہے، ان سیلف پبلشنگ ہاؤس نے اوور آل اس سینیریو کو کافی ڈیگریڈ کر دیا ہے، اور جو اصل لکھنے والا ہے اسے کہیں نہ کہیں ڈی موٹیویٹ بھی کیا. نہیں، ڈی موٹیویٹ یا اگر آپ دیکھیں لاکھوں میں کتابیں آتی ہیں، لاکھوں میں لکھنے والے ہیں. سیلف پبلشنگ یا جو ہم ٹریڈیشنل پبلشنگ کی بات کریں، اب اس میں فرق یہ ہے کہ کتاب لکھنا ٹھیک بات ہے، عام بات، لیکن ایک اچھی کتاب لکھنا، ایک اچھی کتاب لکھنا اور ایک اچھی کتاب لکھنا، اس میں بہت فرق ہے. بالکل. اور ایک اچھی کتاب کو اچھے آڈینس جو ہے یا کہاں کے آڈینس وہ سمجھ لے کہ کیا تو ہوئی چکا. ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے کشمیر میں بھی کچھ رائٹرز ایسے ہیں مطلب جنہوں نے سیلف پبلشنگ کرائی ہے، کتاب سیلف پبلشنگ کا ذریعہ اپنا ہے، لیکن ان کی بکس جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، چل رہی ہے. اب یہاں پہ پبلشر کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ پہلے آپ کا کام ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ جس کو فار ایگزامپل 10 سال لگے کتاب لکھنے میں، ریفائن کرنے میں، پھر دیکھنا کہ نہیں ابھی کیا کمی ہے، اور یہاں سے ایک بندہ آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ بھائی مجھے 10 دن میں کتاب لکھنی ہے، اور 10 دن میں وہ کتاب لکھ لیتا ہے اور 11ویں دن وہ پبلش ہوتی ہے. تو اس سراسر ایک امبیلنس ایک بندہ 10 سال سے ویٹ کر رہا ہے کہ کب میں سیٹسفائی ہو جاؤں اپنے کام سے، کب جو میرے کرٹکس ہیں یا باقی یا پبلشرز ہیں وہ مجھے بولے کہ نہیں، وہ گرین سگنل دے دے کہ نہیں آپ کا کام صحیح ہے. اور یہاں سے ایک بندہ آتا ہے بولتا ہے کہ بھائی میں پبلشر ڈھونڈ رہا ہوں، اور بولتا ہے ٹھیک ہے آپ کی یہ بک ہے، ٹھیک ہے ہم آپ اس کو پبلش کرائیں گے، اتنا لگے. اسی کا تھا آپ کچھ مارکیٹ سے خریدنا جیسے، اور لیکن یہاں پہ آپ خرید نہیں رہے، آپ بیچ رہے ہیں، اور یہ معیار نہیں ہے، یہ پروفیشنلزم نہیں ہے. تو اسے ڈی گریڈ کہیں نہ کہیں تو ہو جاتا ہے اور امپیکٹ بھی کہیں نہ کہیں بالکل ہو جاتا ہے. تو آصف آج کے وقت میں اگر دیکھیں کتنا زیادہ پلیٹ فارم، اگر ہم پلیٹ فارم کی بات کریں، کتنے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں جہاں ایک لڑکا ایک لڑکی جو اپنے ٹین ایج میں ہے، ینگ عمر میں ہے،
اور وہ شوق رکھتے ہیں کہ وہ سیکھیں. کتنے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں جا کے وہ سیکھ سکتے ہیں, جہاں انہیں بتایا جا سکتا ہے کہ ادب میں کیا چیزیں کرنی ہیں اور کیا چیزیں, کن چیزوں سے پرہیز کرنا. دیکھیں شاید یہ ایک تلخ چیز ہوگی, لیکن میں یہاں میں یہ بات چھیڑنا چاہوں گا. میں نے کلچرل اکیڈمی کا بہت سنا تھا, بہت زیادہ, اور جب میں کلچرل اکیڈمی گیا اور میں نے ان کو کام دکھایا تب میں نے کچھ غزلیں ساتھ لی تھی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ کوٹ ان کوٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کا کہنا تھا یہ شعر جو ہونن ہند پٹ کشیر مز, شعر جو ہونن ہند پٹ. اور اگر آپ مطلب ایک تب ایک ہی چیز تھا, تب یہ ایونٹس یا ورک شاپس وغیرہ یہ کچھ نہیں ہوتا تھا کشمیر میں. 2016-2017 کی بات کر رہا ہوں, 18 کی بات. تو تب جا کے آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ شعر جو ہوئی نہیں پٹ اس کے ژھانڈ وہ سیری, اس کے چھاپ وہ سیری, یا اس کے بیمو سارے. یہ بہت عجیب ہوتا ہے ایک ایسے شخص کے لیے کہ آپ سوچ رہے کہ میرا کام تو میری طرف سے فٹ منچ میں مارکیٹس میں یا بیک نہیں سکرے تو اسلام صحیح, لیکن پھر یہ سننے کو ملتا ہے کہ نہیں بھائی ایسے ہے ویسے. لیکن ابھی کے اگر آپ ابھی کی بات کریں کہ آرگنائزیشنز جو اس سے باہر کام کر رہے ہیں ابھی, وہ ہیلپ کر رہے ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا لیکن وہ بہت ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کی, یا جو لکھنے والے ہیں ان کو سکھاتے ہیں کہ نہیں اگر آپ نے یہ افسانہ لکھا ہے, مجھے لگتا ہے اس میں یہ چیز اگر جوڑی جائے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا, بہتر ہو سکتا. ہاں تو یہ چھُ اکھ اصل چیز, کیازکہِ اگر أسۍ 10 نفر چھِ لیکھان, یِمن 10 نفرن چھُنہٕ پیوان کٲنٛسہِ نِش گژھُن کینٛہہ, تِمن نِش چھُنہٕ پیوان تِمن وَنُن ہے اَسہِ کٔرِو حظ, اَسہِ وٕچھِو حظ یِتھ کٔنۍ چھُ کَرُن, ہُتھ کٔنۍ چھُ کَرُن. اگر یِمنٕے 10 منٛز چھِ 2 نفر زانوٕنۍ وٲلۍ, تِم ہٮ۪کن یِمن 8 کٔرِتھ تھوڑا سُہ پانہٕ ؤنۍ نا رابری. ٹائم نکل جاتا ہے. پلیٹ فارم جیسے آپ نے کہا کہ کچھ جگہیں ہیں ابھی بھی, اور کیا پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں جہاں آپ جا کے, جیسے مشاعرے جس طرز پہ پہلے ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے جب ہم بچے تھے, تب بالکل انفارمیشن ہو یا باقی ادارے ہوں, وہ شاید ان میں کہیں نہ کہیں کمی بھی آئی ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن لوگ مشاعرے کرتے ہیں, کچھ گروپس بنے ہیں, وہ مشاعرے کنڈکٹ کرتے ہیں. تو وہ کتنے ہیلپ فل ہیں, اور کون لوگ ہیں جو ان کو پیچھے چلاتے ہیں؟ دیکھیے مشاعروں کا یہ کام رہتا تھا کہ اگر 10 یہاں پہ شاعر ہیں, ان کا کام سنیں, ان کا کام جانیں اور ایک دوسرے سے نا سیکھیں. لیکن یہاں پہ ابھی وہ نہیں ہو رہا. کچھ سال پہلے, مطلب 2 یا 3 سال پہلے کی بات اگر ہے, ایک گروپ بنتا تھا. یہ جو ہے کچھ شاعر انہوں نے نیا جوائن کیا ہے, مطلب یہ ابھی سیکھ رہے ہیں ابھی, یا شوق رکھتے ہیں, تو ان کا ایک سپریٹ ایک کیٹیگری میں تھے. دوسرے تھے کہ کچھ نہیں, ان کا ابھی وہ معیار بنا ہے. تیسرے تھے جو اب بولتے تھے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, اسٹیبلشڈ, لیکن اب وہ نہیں رہا. اب یہ اوپن مائکس یا کچھ کا ایک وہ ٹریڈیشن سا بن گیا. اور یہاں پہ تتھ ونو أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ اَتہِ چھِ گژھان پتہٕ رابطہٕ سب کُنی. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کو ہم پلیٹ فارم کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم کہیں گے کہ یہ شوق ہے ان کا اور یہ کر رہے ہیں. تو جو آپ وہ چیز کہہ رہے ہیں نا کہ سیکھنے والے, جیسے میں شوق رکھتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں سیکھوں, اینڈ اسی جگہ پہ ایک ایسا شاعر بھی ہو, جیسے راہی صاحب جیسے بڑے شاعر ہوں, چلیں اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اس معیار کے بڑے شاعر ہوں, ویسے شاعر ہوں, تاکہ میں ان کا کلام سنوں, میں اپنا دکھاؤں, میں کچھ سیکھوں. ویسا اوور آل کوئی کشمیر وہاں سیریسنس ہے ہی نہیں. میں آپ کو یہ کہوں گا, جہاں تک میں نے دیکھا, میں خود جاتا تھا, لیکن وہاں پہ سیریسنس نہیں ہے. آپ وہاں پہ سیکھ نہیں سکتے. وہاں پہ اتنا ہے کہ کر یہ مین ورڈ بہ گژھٕ اوتنس بہ پر شعر 2 3 تہٕ بہ نیرٕ. اور اگر آپ فار ایگزامپل آڈینس میں بیٹھے ہیں کہ میں کچھ سیکھوں گا, آپ 10 سالہ یا 12 سالہ بچہ, آپ اس کو کہیں گے کہ یہ اچھی تھی لیکن اگر آپ ایسے کر سکتے ہو, اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ بہ چھُس لیکھان پننہِ آیہِ, یہِ نہٕ تہِ سم, وہاں آپ بولیں گے نا کہ وہ کیا ہے, میرے آخر کے 2 سوال ہیں. ایک سوال پہلا یہ کہ کیا سوشل میڈیا چھِ ہیلپ کران آز کس وقتس منٛز شعرس کُنہِ رنگہٕ, یا سُہ چھُ زوالٕے یوان؟ مجھے لگتا ہے کہ پہلے جب یہ تھوڑا سا وہ انسٹاگرام یا باقی چیز یہ گرو گژھان ٲسۍ سٹارٹنگ منٛز ٲسۍ, تب یہ ٹھیک تھا. ابھی جو ہے, ابھی آپ کو اگر آپ اسکرال کریں گے, آپ کو ایک اچھا شاعر سامنے آئے گا. اسی کے ساتھ آپ اسکرال کریں گے, آپ کو ایک ایسا شاعر سامنے آئے گا جو مطلب یہ بس اپنی آڈینس کو ویوز یا وغیرہ, وہ اپنی بات نہیں کہنا چاہتا, دیکھنا چاہتا ہے کہ بوچھا ات پہ کوتا گرو چھُ گژھان انسان, اور وہ گروتھ اس سے حاصل کرتا ہے کہ میری لائکس کتنی ہیں, میری ویوز کتنے ہیں, میں کتنے فالوورس چھِ یِوان. اور اس بیچ میں وہ بیچارہ کھو جاتا ہے, وہ جو اصلی شاعر ہے, اور وہ کھو جاتا ہے. لیکن ہیلپ کرنا کہ اگر امس 10 لوگ چھِ پران اور یہ 10 لوگ سیریس ہیں یا سنتے ہیں اس کو سوشل میڈیا پہ, فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, اس کے 10 ہی بندے ہیں, لیکن یہ 10 جو ہے کافی سیریس ہے اس کے کام کو لے کے, مجھے لگتا ہے یہ اس کو ہیلپ کر رہا ہے. اور اگر اس کو لگتا ہے کہ نہ
this is benefiting me. نہ بہٕ چھُس اکھ چیٖز وٕچھان اگر أسۍ کٔشیٖرِ نٮ۪بر وٕچھو جو ہم کہیں کہ آج کی جنریشن کے کئی سارے شاعر ہیں ہندوستان کے پاکستان کے سب کانٹیننٹ کے جب آپ تہذیب حافظ کو دیکھیں آپ علی زریون کو دیکھیں عمیر نجمی کو دیکھیں ییٚلہِ سوشل میڈیا چھِ وٕچھان تِمن چھِ اصل اکھ فالوئنگ اکھ اصل اکھ آڈینس یُس تِمن بوزان چھِ یُس تِمن پران چھِ اینڈ اگر ہم ان کے غور سے دیکھتے ہیں تو ان کا کام بہت اچھے معیار کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اسٹینڈ اپ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں, وہ اس لیول کے ہیں کہ جہاں ایک شاعر ہونا چاہیے. تو بہٕ چھُس وَنان کہ کُنہِ نتہٕ کُنہِ رنٛگہٕ چھُ سوشل میڈیا شاید ہیلپ تہِ کران. بالکل. تو اگر تُہۍ اصل چھِو آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ ریکگنائز ہو ہی جائے گا. آخر میں صرف میں آپ سے اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں اب اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے, دو چیزیں اسی ایک سوال میں, اس کے لیے پڑھنا کتنا ضروری ہے پہلی چیز, اور دوسری چیز یہ کہ اگر وہ لکھنا چاہتا ہے کچھ شائع کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کچھ چیزیں جو ہے اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. پڑھنا خوراک ہے ایک شاعر کے لیے, یا کوئی بھی افسانہ نگار ہو ناول نگار ہو, اس کے لیے خوراک ہے. آپ کا خیال آپ کے ذہن میں ہے, آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کس ڈھانچے میں لانا ہے مجھے یا کس سانچے میں لانا ہے. ایک آزاد خیال ہے, آپ کو ایک شکل دینی ہے, ایک صورت دینی ہے اس کو. وہ آپ کچھ پڑھ کے ہی سمجھ پائیں گے کہ نہیں اس رائٹر نے جو ہے اس ناول نگار نے یا اس افسانہ نگار نے اس کو اس طرز میں لکھا تھا, اور میری کہانی جو ہے مجھے لگتا ہے اس طرز میں فٹ بیٹھے گی, یا اس نے یہ ایسے الفاظ یوز کیے تھے, ان میں سے میں کچھ چند الفاظ شاید اپنے لیے استعمال کر سکتا ہوں. ووکیبلری تھی بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ لکھنا جو ہے اس سے زیادہ کئی زیادہ اگر آپ لکھتے ہیں آپ کو رکھنا چاہیے ذہن میں کہ اگر بہٕ 10% چھُس لکھان 90% میون وقت گوٚژھ آسُن پرنس سۭتۍ 90%. تبھی آپ جو ہے دیکھ پائیں گے کہ جو لکھ رہے ہیں وہ کدھر ہے, اور جو یہ نہیں لکھ پائے ایسا نہیں ہے تمن اس نے تیز کیپیبلٹی کی. آپ کو دیکھنا ہے کہ جو ان سے چھوٹا یہ میں کیسے اس کو تھوڑا سا ہے وہ اپنے طریقے سے کر سکتا ہوں, کچھ نیا کیسے دوں میں. جو کہانی لکھی گئی ہے آپ پھر سے وہی اگر دہرائیں تو مجھے نہیں لگتا وہ ٹھیک ہوگا. اور اگر آپ نے پڑھا ہی نہیں, آپ کو کہاں پتہ ہے لکھی ہوئی کہانی جو آپ کی لکھی ہوئی کہانی ہے یہ شاید لیچھمٕژ تہِ کٲنٛسہِ اتھ خیالس منٛز کیا یہ چھُس بٕے یوت لیکھان. صحیح, بالکل صحیح. اس سے پہلے کہ ہم یہ کنکلوڈ کریں, اگر آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان کے لیے اپنے کچھ چند اشعار سنائیں, کوئی غزل کوئی نظم یا کچھ بھی جو آپ کے ذہن میں اس وقت ہو. شعر ہے یہ ونتم میانہِ مرنٕچ چھے خبر کینٛہہ مےٚ سپدیو سوٗر ژےٚ گوٚے نا وٕنہِ اثر کینٛہہ. یہ ونتم میانہِ مرنٕچ چھے خبر کینٛہہ مےٚ سپدیو سوٗر ژےٚ گوٚے نا وٕنہِ اثر کینٛہہ. چھِ کتہِ ٹھہران لُکھ توبوٗد تُلنس میت مند چھے ژٕ دِکھ نا اکھ نظر کینٛہہ. بہت شکریہ, بہت خوبصورت شعر, اور بہت شکریہ آصف اپنا وقت آپ کا بھی دینے کے بہت لیے. شکریہ. یہ تھے آصف طارق بٹ جن کی جو ناول ہے وہ ابھی شائع ہوئی ہے کچھ وقت پہلے, خوابن خیالن منز. جو لوگ کشمیری پڑھتے ہیں کشمیری سمجھتے ہیں ان کے لیے کافی ایک دلچسپ کتاب جو ہے وہ بن سکتی ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی شمارے میں, باقی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.